بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 264، آیت نمبر ہے 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا أحل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ قل کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، لا اجدو نہیں میں پاتا، فیما اس میں جو اوحی الیہ میری طرف وحی کیا گیا، جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے اس کے اندر میں یہ بات نہیں پاتا کہ محرمن اللہ نے حرام کیا ہو علی طاعم کسی کھانے والے پر، یا طعمہ ہو جو اس کو کھائے، الا مگر ان یکون میتتن یہ کہ وہ ہو مردار، او دم مسفوحا دم مسفوح، او لحم خنزیر خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس بے شک وہ رجس ہے، گندگی ہے، او فسقن یا کوئی گناہ کا کام، احل لغیر اللہ به جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، فمن اضطر پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغن نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، باغن نہ وہ مجبور ہو، ولا عادن نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک بے شک آپ کا رب غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ جانور جو مشرکین مکہ نے حرام کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد، ان رسم و رواجوں کو، شرکیہ رسم و رواجوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ حرام چیزیں کون سی ہیں۔ تو اصل حرام چیزیں کون سی ہیں اللہ نے ان کا اس آیت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ فرمایا قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں لا اجد فیما اوحی الیہ جو مجھ پر وحی کیا گیا نا، یعنی جو بھی شریعت مجھ پر اتاری گئی ہے اس کے اندر کھانے والے پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون میتا، سب سے پہلی چیز مردار۔ اور یہ جو چیزیں یہاں پہ حرام کی گئی ہیں یہ چیزیں تمام شریعتوں کے اندر حرام تھی، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، اور تمام شریعت کے اندر دنیا میں یہ چیزیں حرام رہی ہیں شروع سے لے کر اب تک قیامت تک۔ ان میں پہلی چیز مردار ہے۔ مردار سے مراد ہر وہ جانور جو حلال ہو، ہر وہ حلال جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے یا حادثے سے مر جائے، یا پھر اسے شریعت کے طریقے کے خلاف ذبح کیا جائے، اور جس طرح یک بار کی گردن اتار دینا، یا بعض اوقات کرنٹ لگا کے مار دینا، یا کسی بھی ایسی چیز سے، کسی بھی ایسے طریقے سے جو شرعی طریقہ ہے اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا، یہ مردار کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردار عام ہے، مرغیاں بلالر مر جاتی ہیں، چلتی ہیں، بکتی بھی ہیں، پکتی بھی ہیں، کھلائی بھی جاتی ہیں، کھائی بھی جاتی ہیں، تو فرمایا مردار حرام ہے۔ نمبر 2 او دم مسفوحہ، دم مسفوح وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کا نکلتا ہے، تو خون کا نکلنا ضروری ہے، وہ خون حرام ہوتا ہے، اسی لیے یک بار کی گردن اتار دینا مشین سے یا کسی بھی ذریعے سے حرام ہے، کیونکہ اس سے دم مسفوح جسم سے نکلتا نہیں ہے، تو وہ خون جو جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں، وہ نکالنا ضروری ہے۔ او دم مسفوحا، دم مسفوح حرام ہے۔ او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حرام اس کو قرار دیا ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ فإنہ رجس،
رجس ویسے اصل میں کہتے ہیں، اس کا ویسے تو لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا، تو شرعی معنی اس کا ہوگا دین کے احکامات سے نکل جانا، ٹھیک ہے، تو دین سے باہر نکلنا رجس کہلاتا ہے۔ تو اس سے مراد پھر یہی ہوگا کہ شرعی طریقوں کے علاوہ ذبح کرنا، حلال جانور ہے اس کو کوئی بھی آدمی شرعی طریقے کے علاوہ ذبح کرتا ہے تو وہ رجس ہوگا، وہ دین سے نکل گیا ہے۔ تو جس طرح مثال کے طور پر شکار ہے، اسلام نے شکار کی اجازت دی ہے، لیکن اگر وہ مسنون ہو، مثلا اس کے اندر کیا ہوگا کہ سدھایا ہوا کتا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا جائے، اور نمبر 3 ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ مالک کے لیے شکار کرے، خود نہ کھائے، تو اگر یہ مسنون ہے تو ٹھیک ہے، مسنون نہیں ہے، دین سے نکل کر اپنی طرف سے کوئی بھی طریقہ ایجاد کرتا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ او فسق گناہ کے لیے غیر اللہ کے نام پر طاغوت کے لیے ذبح کرنا، تو گناہ کی غرض سے جانور کو ذبح کرنا وہ بھی جانور کو حرام کر دیتا ہے۔ اہلا کہتے ہیں، ویسے تو اہلا پکارنا، بلند آواز سے اللہ کا نام لینا، تو وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ بغیر اللہ ہو، غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور، ٹھیک ہے، جس کو اللہ کے نام کے علاوہ جو ہے وہ ذبح کیا جائے تو وہ جانور ہے حلال، لیکن جب اس کے گلے پر چھری چلائی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، جس طرح مشرکین مکہ تو جو ہے وہ بتوں کا نام لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگوں نے جو بزرگ رکھے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے نام کی جو ہے وہ نام لے کر باقاعدہ جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، تو علی حجویری کا نام لے لیا یا کسی بھی غیر اللہ کا نام جو ہے وہ لے لیا، تو غیر اللہ کا نام لیتے ہی جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ حلال ہے، بکری ہے، بکرا ہے، جو ہے وہ حلال جانور ہے، لیکن غیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہو جاتا ہے۔ فمن اضطر، البتہ آدمی مجبور کر دیا جائے، اس اضطراری حالت، لاچارگی، بے بسی ہو، مجبوری ہو، تو پھر آدمی ان کو کھا سکتا ہے، آدمی مر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جا کر ان کو کھا سکتا ہے، لیکن کلی طور پر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر باغ کہتے ہیں جو مثال کے طور پر جس طرح کہتے ہیں نا حرام کا شوقین نہ ہو، مجبوری کی حد تک ٹھیک ہے، اب یہ شوق نہ پال لے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، ولا عادن یعنی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، نہ باغی ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی ضرورت تو ہے، مثلا اسے بھوک لگی ہے، وہ مر رہا ہے، ایک روٹی سے اس کا گزارا ہوتا ہے ایک دفعہ کھانے سے، اب اس نے جو ہے وہ رکھ لیا حرام سارا کا سارا کہ اب حرام سے پیٹ پلتا رہے گا، تو یہ غلط ہے، حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ تو فإن ربک غفور رحیم، بس بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ مجبور آدمی کو نہیں پکڑتا، اللہ چار بے بس آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ شریعت میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں، جب بندہ مجبور ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جو ہے اس سے اٹھا لیا، روزے میں بندہ مجبور ہوا، اللہ نے فرمایا روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، تو ایسے بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اس آیت کے شروع سے تو یہی پتہ چلتا ہے شاید یہی چیزیں حرام ہیں، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو بھی وحی آئی ہے اس میں یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں قرآن کے اندر ہیں، کچھ چیزیں احادیث کے اندر ہیں، اس کی تفصیل پیچھے ہم نے پڑھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کچلی والا جانور حرام ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، جس کا یہ کچلی والا دانت ہو، جس طرح انسانوں کا بھی ہوتا ہے، تو جس کا بھی یہ کچلی والا دانت ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ پرندہ حرام ہے جو پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو چونچ لگا کے کھاتا ہے، جس طرح مرغی ہے چونچ مار کے کھاتی ہے، چڑیا ہے چونچ مار کے کھاتی ہے، تو یہ جانور، یہ پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں، جو پنجے میں پکڑ کے کھاتے ہیں وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ فلاں فلاں جانور، ان کو کوا ہے، دیکھے ان کو مار دو، تو جن کو قتل کرنے کا حکم ہے وہ بھی حرام ہے، جن کے قتل کرنے سے منع کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر ہے ہدہد کو قتل نہ کرو، اب ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو جس کو قتل کرنے سے منع کیا اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتے، وہ کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے، یہاں یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرکین مکہ کے اعتبار سے، مشرکین مکہ کے ان چیزوں کو اپنی طرف سے جو ہے وہ حلال کیا ہوا تھا، مردار بھی کھا لیتے تھے، دم مسفوح کا خیال ہی رکھتے تھے، گردن یک بار کی اتار دیتے تھے،
اور خنزیر کا گوشت ان کے ہاں حرام نہیں تھا، اور پھر خاص طور پہ غیر اللہ کے لیے یہ سارے کام کرنا، تو یہ چیزیں ان کے لیے انہوں نے حلال کی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خامی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے، یہ طریقے تمہارے لیے جو ہے وہ حرام کر دیے، ان طریقوں کے مطابق اگر جانور ذبح کرو گے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس دور میں بھی حرام ہے اور آج بھی حرام ہے، یہ سارے طریقے آج بھی حرام، مردار آج بھی حرام ہے، دم مسفوح آج بھی حرام ہے، غیر اللہ کا نام لینا آج بھی حرام ہے۔ تو جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں دیگ علی اجویری کے نام کی دے دو، تو وہ حرام ہے۔ جب آپ نے غیر اللہ کا نام لے دیا کسی بھی حلال چیز کے اوپر، وہ حرام ہو جائے گی۔ تو غیر اللہ کے اوپر، غیر اللہ کا نام لینا حلال چیز کے اوپر وہ بھی حرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔